السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہوا کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے 13-14 دن عافیت کے ساتھ گزرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ رمضان بھی اپنے لطف و کرم کے ساتھ پورا فرمائے، آمین۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، رمضان سے افضل کوئی مہینہ نہیں، اور دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے، جمعہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپس میں جمعہ مبارک کہنے لگو۔ کچھ لوگ جمعہ کے دن جمعہ مبارک کے پوسٹ آپس میں ایک دوسرے کو نشر کرتے رہتے ہیں۔ بات کو سمجھیے، جمعہ تو مبارک ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے خاص فرمایا ہے، جبکہ یہود و نصارہ اس سے محروم رہ گئے۔ لیکن رہا یہ سوال کہ ہر جمعہ کو یوں مبارکبادی دینا کیا صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے، اس کی دین میں کوئی اصل و بنیاد نہیں ہے، نہ یہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ ہاں، اسلاف تو جمعہ کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا تو جمعہ کی رات سے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی صبح کرے اور پھر لوگوں سے پوچھے کہ آج کون سا دن ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں کہ جسے جمعہ کی خبر نہ ہو۔ لہٰذا جمعہ کا دن جب اتنا معظم اور مکرم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے اس کا استقبال کرنے والے ہوں اور اس میں عبادت کا شوق رکھنے والے ہوں۔ ہمارے بہت سے ساتھی جو چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو عبادت میں گزاریں، لیکن فرصت نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جمعہ کے دن میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے تو کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور ضرور جمعہ کو عبادت میں گزاریں گے۔ جمعہ کے دن کرنے کے کچھ اعمال ہیں جسے ہم نے ذکر کرنے کی حقیر سے کوشش کی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جمعہ کے لیے جمعہ کی رات، جمعرات کی رات، دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جمعرات کے دن، اس میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ سب سے پہلا یہ کام کہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کرنا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ابو رافع سے مرسل اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے تو صبح بخشی ہوئی حالت میں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ حور عین سے اس کا نکاح کر دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صبح اس حالت میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ تو یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنے کا ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا کسی کو اب پتہ چلے تو جمعہ کے دن سورہ دخان کی تلاوت کر لے، تب بھی فضیلت سے خالی نہیں۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اس کے بعد صبح سویرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں
سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر نماز جمعہ کی تیاری کرتے ہیں۔ جمعہ کے مسنون اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے پاکی صفائی۔ آدمی خوب اچھی طرح پاک ہو لے اور پھر غسل کرے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے میں اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ غسل 11 ساڑھے 11 بجے کیا جائے، جمعہ کے غسل میں اس بات کا اگر لحاظ رکھا جائے کہ غسل 11 بجے یا 11:30 بجے اگر کوئی کرے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے 3 حدیثوں پر عمل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر فرض ہے۔ یہ ایک حدیث۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تیسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی الجمعۃ فلیغتسل، کہ تم میں سے جو شخص کوئی اگر نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر آئے۔ ان تینوں حدیث کے مطالب کے بارے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے۔ پہلی جو حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں وہ جمعہ کی کوئی قید نہیں، بلکہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا ضروری ہے، اور پھر جمعہ کے دن کے لیے امام محمد فرماتے ہیں جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا ہے سنت، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ تو 3 باتیں ہوئی اور تینوں حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ہفتے جو غسل کرنا ہے، آپ اس ہر ہفتے والے غسل کو جمعہ کے دن کر لیں، اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ جمعہ کے دن کے لیے غسل کرنا ہے، تو آپ اسے 10-11 بجے سے رکھ لیں، صبح صادق کے بجائے جو ہے آپ اسے 10-11 بجے کر لیں۔ اور پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل ہے۔ اصل مقصود لوگوں کو آپس کی بدبو سے بچانا ہے، اس کے لیے پاکی صفائی کا حکم دیا گیا، اور اس میں اعلیٰ درجہ سب سے وہ ہے غسل۔ تو تم میں سے جب کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر آئے۔ تو اب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہفتے والے غسل کو جمعہ کے دن کر لے، جمعہ کے دن کا جو غسل ہے جیسا کہ امام محمد فرماتے ہیں وہ تو ایک جمعہ کے دن کر رہا ہے، دوسری فضیلت، اور پھر صبح صادق میں غسل کرنے کے بجائے اسے دراز کر طویل کر کھینچ کر لا کر 11 بجے کر لیں، 11:30 بجے کر لیں، اور پھر اسی غسل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، تو 3 حدیثوں پر عمل ہوگا، بشرطے کے ساتھ میں نیت بھی ہو۔ غسل کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ غسل کے دوران جو ہے روزہ رکھ کر بھی کچھ لوگ غرارہ کرتے ہیں، تو اگر آدمی صائم ہو، روزے دار ہو، تو غسل کرتے وقت گرگرا نہ کریں بلکہ کلی کر لیں، اس لیے کہ گرگرا اور یا پھر غرارہ جسے بولیں گے کرنے میں اندیشہ ہے کہ پانی منہ کے اندر چلا جائے۔ اس کے بعد صاف اور اچھے کپڑے پہنیں، عطر ہو، خوشبو ہو تو استعمال کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، عام طور پر یہ غلطی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم عطر اپنے پاس تو ہوتا نہیں، اس لیے گھر سے تو نہا دھو کر آتے ہیں اور مسجد آ کر ایک دوسرے کا عطر جو ہے پوچھ کر مانگ کر لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عمل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ گھر سے عطر لگا کر آؤ، اور اگر تمہارے پاس نہ ہو تو اپنی بیوی کا عطر لے کر لگا کر آؤ، لیکن گھر سے عطر لگا کر آؤ۔ ہمارا جو یہ عمل ہے کہ ہم گھر سے آتے ہیں بغیر عطر لگائے اور مسجد میں آ کر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں، ایک دوسرے کا عطر لے کر لگاتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔
اس کے بعد تیل ہو تو تیل لگا لیں، پھر جلدی مسجد آئیں، بکرا وبتکرا، صبح سویرے جلدی جو ہے مسجد آئیں۔ لیکن آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد پر پابندیاں ہیں، اس لیے اگر اپنے گھروں میں 4 مرد حضرات ہیں، اگر گھروں میں 4 مرد حضرات ہیں اور وہ اکٹھا 4 مرد حضرات ہیں، تو اب ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ گھر ہی میں جمعہ کی نماز کر لیں۔ 4 حضرات کا ہونا جمعہ کے لیے ضروری ہے، جن پر جمعہ کی نماز فرض ہو، عورتیں نہیں چلیں گی اس میں۔ جن پر جمعہ کی نماز فرض ہو، ایسے 4 افراد جمع ہوں، اگر گھر میں ہیں تو پھر جمعہ کی نماز کر لیں، ایک امام ہو اور 3 مقتدی ہوں۔ اور اگر 4 افراد نہیں ہیں تو پھر ایسے حضرات 3 ہیں، 2 ہیں، تو پھر چاہے تو ایسے حضرات ظہر کی نماز تنہا فردن پڑھیں یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جمعہ کی نماز میں جمعہ کا افضل وقت، جمعہ کی نماز کا افضل وقت وہ زوال کے فوراً بعد ہے۔ افضل وقت وہ زوال کے فوراً بعد ہے، 2-2:30 بجے نہیں، 2-2:30 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے یہ مکروہ وقت ہے۔ افضل وقت جمعہ کا یہ زوال کے فوراً بعد ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیں کہ نمازوں میں جو قبلیہ اور بعدیہ سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، یعنی نماز سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہیں اور نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ بعض حضرات صرف فرض پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ مسجد تو جانا ہے ہی نہیں، اس لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے تو اب صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، سنت کی کوئی پابندی نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، سنت کا تارک، سنت کو چھوڑنے والا اور سنت کو چھوڑنے پر وہ عادی بن چکا ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے، ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے جو سنت مؤکدہ کو جو ہے اب اس کے ترک کا عادی بن چکا ہے۔ اور پھر اگر کوئی سنت کو استخفاف کے طور پر چھوڑتا ہے، ہلکا اور حقیر سمجھتے ہوئے اگر کوئی سنت کو چھوڑتا ہے، تو یاد رکھیں علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد سورہ کہف کا اہتمام کریں، ہر جمعہ کو جو ہے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں جمعہ کے دن کا کہ نماز جمعہ کے بعد ہی سورہ کہف پڑھا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت میں سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کے ایک مرفوع روایت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو آئندہ جمعہ تک وہ ہر فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ اگر ان دنوں دجال نکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ دجال سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو سورہ کہف پڑھنے کی پابندی کریں اور اس کی عادت بنا لیں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا ہے، ہر جمعہ کو سورہ دخان کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک درود شریف میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، اور خاص طور پر کم از کم وہ 80 مرتبہ والا درود شریف تو ضرور ہر آدمی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بیٹھے بس مطلب یہ ہے کہ بیٹھے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 80 سال اسے عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے دعاؤں میں مشغول ہو۔ یہ وہ گھڑی ہے جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے خوب ان اوقات کی رعایت کریں،
اور اس کا ادب و احترام کریں اور پھر اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔